جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علیہ صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے۔ یا نبی تم پہ بار بار سلام، بے عدد اور بے شمار سلام، روز اول سے لے کے تابع ابد آپ پر روز 100,000 سلام، یہ بھی تھوڑا ہے آپ کی خاطر، بھیجیے گھر کروڑ بار سلام۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کافی خستہ و نزار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ ابتداً فضائل مصطفیٰ پر مشتمل ایک آیت کریمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 253، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ مِّنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درج و بلندی عطا فرمائی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ تمام انبیاء ایک ہی مرتبے کی اور ایک ہی درجے کے نہیں ہوئے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، اور بعضوں کو درج و بلندی ملی، اور سب سے بڑھ کر جو بلندی اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ کتنی بلندی ہے اس کا ہم خیال بھی نہیں کر سکتے، دینے والا رب جانے، لینے والے محبوب جانے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کا بیان کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی کہ مخلوق اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری کی جانب اور سنتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت ملی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کی اشعار لکھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ان کے لیے ممبر بچھواتے تھے اور اس پر کلام پڑھتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں سے نوازتے تھے۔ ان کے کلام میں آج جو ہم سنیں گے، سبحان اللہ، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راہ حق کی ہدایت دینے والے ہیں، امام لہم یہدیہم الحق جاہداً، معلم صدق ان یطیعوہ یسعدوا۔ لکھ رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے رہنما ہیں جو پوری کوشش اور محنت کے ساتھ راہ حق کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر لوگ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں تو کامیاب ہو جائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور دیکھیں کہ
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2284، فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو پتنگے اور زمین کے کیڑے وغیرہ اس میں گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے، وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے۔ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ اور اعلیٰ حضرت نے نظم کیا، آستیں رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ لیکن کوئی کام کرنا تو آدمی یوں وہ عزم کرتا ہے آستین اور کمر کستا ہے اپنی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گرنے والوں کو چہے دوزخ سے، دوزخ کے کنویں سے، گہرائی سے صاف الگ کھینچ لیتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ راہ حق کی ہدایت کرنے والے ہیں، صراط مستقیم دکھانے والے ہیں، اللہ سے ملانے والے ہیں، اور جو ان کی فرما برداری کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا بیان ہوئی؟ معلم صدق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے اور وعدے پورے کرنے والے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچ بولتے ہیں اور سچ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بندہ جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 6652، فرمایا مجموع الزوائد حدیث نمبر 14016، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو جب تم بولنے لگو تو سچ بولا کرو۔ کتنی زبردست فضیلت ہے، اللہ کا محبوب بن جائے گا بندہ، پیارا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہو جائے گا جو سچ بولے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو چاہے میں پسندیدہ ہو جاؤں وہ سچ بولا کرے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، بھی اللہ سے پیار ہے، اس کے رسول سے پیار ہے، تو احکامات سنیں، سمجھیں، سیکھیں، عمل کریں تو بات بنے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر 6094، بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مسند احمد رقم الحدیث یعنی حدیث نمبر 6664، 4 خصلتیں، 4 ہیبٹس ایسی ہیں جو اگر تم میں ہو تو تمہیں دنیا کی کسی محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔ امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، حسن اخلاق، حلال کمائی کھانا، اور ایک اور فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نائب ان کے صاحب، اس کے نائب ان کے صاحب، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون
بناتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچاتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور سچی بات سکھاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، وہ اطاعت مصطفیٰ میں ہے۔ جیسے اسی شعر میں دونوں باتوں کو بیان کر دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں جہنم سے بچا رہے ہیں اور آپ کی اطاعت میں ہی نجات ہے، اور پھر مزید اسی شعر میں وضاحت مل رہی ہے کہ آپ سچے اور سچ کی تعلیم دینے والے ہیں، تو اگر ہمیں نجات چاہیے تو سچ کو اپنانا ہوگا۔ یہ بھی اطاعت مصطفیٰ میں آئے گا کہ ہم غلاموں کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے۔ اور حدیث پاک میں بڑی پیاری بات فرمائی گئی کہ آپ نے جو بھی حدیث سنائی کہ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، بظاہر کوئی ہلاکت کا معاملہ نظر آ رہا ہے، پھر بھی سچ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیں کہ ہمارا دین سچا، ہمارا رب سچا، ہمارے نبی سچے، ہم کیوں نہیں سچے؟ عقیدہ بھی سچا ہو، عمل بھی سچا ہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ جن کے عقیدے سچے ہیں، عمل سچے ہیں اور زبانیں سچی ہیں۔ اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ عربی کلام اپنے کلام میں لکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدق کے، سچائی کے معلم ہیں، یعنی سچائی کی تعلیم دینے والے ہیں، سچائی کی ٹروتھ کے ٹیچر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہیں فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ تو قرآن نے جگہ جگہ کا اللہ رسول کی جو فرما برداری کرے گا یعنی بات مانے گا اور احکامات پر عمل کرے گا، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، بے شک اس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جو غیر مسلم سے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ شاید اپنے لیے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ اور اس طرح کی بات، استغفر اللہ کی، تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کر دی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے نبی کی۔ تو ہم اس چیز میں، سچائی میں بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کریں اور ان کے ارشادات پر عمل کریں۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اب شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ حضور معاف فرمانے والے، عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ عفو عن الزلات يقبل عذرهم وَإِن يُحْسِنُوا فَاللَّهُ بِالْخَيْرِ أَجْوَدُ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرمانے والے، ان کے عذر کو قبول کرنے والے، اور اگر لوگ احسان اور بھلائی کریں تو اللہ پاک بہترین جزا عطا فرمانے والا ہے۔ سیرت مصطفیٰ پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت کرنا، ہجرت کرنا، کاروبار کرنا، اور آپ کے ازواج پاک، آپ کے معاملات، تو اس کے اندر کتنی آزمائشیں ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو درگزر سے کام لیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل بڑی بڑی اسلام کے خلاف جنگوں کے سپہ سالار تھے، پورا لشکر تیار کرتے تھے اسلام کو مٹانے کی خاطر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اور شہادت کے لیے کہ حضور شہید کر دیے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو درگزر دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ کیسی عاشق رسول تھیں، سبحان اللہ۔ ہر امتی عاشق رسول ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ قبول اسلام سے قبل ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں تو جیسی چارپائی پر بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر لپیٹ دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں، تو کرتے ہیں کہ بیٹی یہ کیا؟ کہا کہ تم ابھی مشرک ہو اور میرے نبی کا بستر ہے،
اللہ اللہ اکبر، یہ ایسی عاشق رسول تھی. اللہ. اچھا، تو ابو سفیان کی دشمنی، اسلام دشمنی، رسول دشمنی کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اچھا سلوک کیا. ادفع باللتی ہی احسن، اس آیت کی تفسیر کے اندر پڑھیں، یہ آپ کو یہ ملے گا. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دشمن تھے قبول اسلام سے پہلے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو درگزر دیکھیے. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے. اس کا اچھا اثر کیا ہوا کہ یہ حاضر ہو کر بارگاہ میں قبول اسلام کا شرف حاصل کرتے ہیں. ان کی زوجہ محترمہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قبول اسلام ہو گئے تو مکرمہ ہو گئی، محترمہ ہو گئی، محتشمہ ہو گئی. اچھا، مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا؟ اللہ. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ پر تشدد کی انتہا کر دی؟ میرے نبی پر پتھر مارے تھے، مٹی پھینکی تھی، آوازیں کسی تھی، الزامات لگائے تھے. بائیکاٹ کرنے والے. جی. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا سلوک کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ کیونکہ بڑے بڑے جو تھے اس وقت سر جھکا کر کھڑے تھے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں آپ تو کرم کرنے والے ہیں، آپ تو یوں آقا کی تعریف کرتے ہیں. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات. اچھا، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ باجی نے نا مجھے اپنے بیٹے کی شادی پر لیٹ دعوت دی، اس لیے میری ناراضی چل رہی. بھائی نا میں گیا تھا نا تو اس نے مجھے صحیح طرح پوچھا نہیں، کھانے کی نا 4 ڈشیں تھی، 5 نہیں تھی، صحیح نہیں پوچھا اس نے. اور فلاں جو ہے نا، فلاں تو جو ہے بس وہ کیا کریں، میں گیا نا اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے مجھے فون نہیں کیا اسپیشلی ٹھیک ہے، آنے کے لیے. مطلب ذرا سی بات پر ہم وہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے. یہ درست تھوڑی انداز بھائی کہ ذرا سی بات سے ہم ناراض ہو جائیں. اللہ پاک رحمت فرمائے، اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں. کس نبی کی امتی ہیں ہم کہ جو اپنی شہزادی کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ بیٹی بہن یہ معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، فطری طور پر سب کو محبت ہوتی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری امت پر مہربان ہیں، اپنی بیٹیوں پر کتنے مہربان ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی عطا فرمائی، انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. تو اللہ پاک کرم فرمائے، ہم اس نبی کے غلام ہیں جنہوں نے معافی عطا کر کے اپنے غلاموں میں اضافہ کیا، قبول اسلام والوں میں اضافہ کیا، جنت میں جانے والوں میں اضافہ کیا. یہاں تک کہ مطلب وہ زخمی کر دیتے ہیں اور پہاڑ پر مقرر فرشتے آتے ہیں کہ حضور حکم کریں، دونوں پہاڑ گرا دوں گا ان پر. فرمایا یہ نہیں ان کی اولاد. دیکھیں کہ ولید بن مغیرہ کتنا بدبخت تھا، غصہ خیر رسول تھا، اور اس کی مذمت میں سورہ قلم میں کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور اللہ کی شان دیکھیں، حضرت خالد سیف اللہ ہیں، اس کے بیٹے ہیں. ہاں جی، اللہ کی شان ہے. ابو جہل بدبخت تھا، اللہ رسول کا دشمن تھا، دین اسلام کا دشمن تھا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے قبول اسلام کا شرف عطا فرما دیا. اور بہت ساری مثالیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معافی دینے والے، اس شان مصطفیٰ کا پہلو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں. عفو عن الزلات يقبل عذرهم وَإِن يُحْسِنُوا فَاللَّهُ بِالْخَيْرِ أَجْوَدُ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرمانے والے، ان کی معذرت کو، ان کی ایکسکیوز کو ایکسیپٹ کرنے والے. اچھا، اگر لوگ احسان اور بھلائی کریں تو اللہ پاک بہترین جزا عطا کرنے والا ہے. اور یہ بھی دیکھیں، ایک نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ بھی احسان کرو، بھلائی کرو تو اللہ پاک تمہیں جزا دے گا. واللہ یحب المحسنین. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اچھا، میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، آپ نے میری غلطی کی، فلاں وہ مسٹیک کی، میں فرشتہ ہوں، مجھ سے مسٹیک نہیں ہوگی. تو ہم لوگوں کو معاف کریں، اگر ہم سے خطا ہوگی تو ہمیں بھی معافی ملے گی. اور ایک اور بات کہ ہم بندوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. وہ دیکھیں نا، وہ کیسی پیاری بات ہے کہ ایک شخص کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اس کو غصہ آیا، کھانا پکانا نہیں آتا کیوں. سوچا کہ غلطی تو مجھ سے بھی ہو جاتی، کوئی بات نہیں، چلو خیر. اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے بخش دیا،
میں نے اپنی بیوی کی خطا پر عفو درگزر، معافی اور ایکسکیوز سے کام لیا، معذرت سے کام لیا، معاف کر دیا. اللہ پاک نے میری اس ادا کو پسند کر کے مجھے معافی عطا فرما دی. سبحان اللہ. اچھا، جو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک بیان کیا، اگر ہم ان روایات پہ غور کرتے ہیں تو ان سب روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ قدرت کے باوجود معاف کر رہے ہیں. ہم لوگ بعض اوقات وہاں معافی کا لفظ بولتے ہیں، چلو یار چھوڑو، جہاں ہم بدلہ نہیں لے سکتے، انتقام کی قدرت ہی نہیں ہے، اور ادھر ادھر برائیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اب چلو چھوڑو. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدرت کے باوجود وہاں، کیونکہ آپ فتح مکہ ہو گیا یا جہاں پر دیگر بھی آپ نے بھائی واقعات. قدرت کیسی ہے، اشارہ ہوتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اللہ. قدرت کیسی ہے، دعا کرتے ہیں سورج پلٹ آتا ہے. قدرت کیسی ہے فرشتہ حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں، ہم جی، پہاڑوں کو کیسی ملا دیں قدرت ہے. پھر بھی معاف کر. تو اگر کہیں ایسا موقع بنتا ہے کہ ہمیں قدرت ہے وہاں معاف کریں تو اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی. گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کہا دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم. اے میرے آقا، آپ کی اخلاق سبحان اللہ، دشمن بھی آپ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی نظر میں بھی خار ہم. ہمارا حال یہ کہ ہم سے اپنے ہی راضی نہیں ہے، وہ بھی ہم ان کی نظر میں ہم کھٹکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہماری عادتیں ایسے ہیں، ہمارے معاملات ہی ایسے ہیں. اب کیسے لوگ ہیں، ماں باپ راضی نہیں ان سے. یار کمال ہے، دیکھو یار ہم ماں باپ کو راضی نہیں کر پا رہے. ہاں، بہن راضی نہیں ہے، بھائی راضی نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں. تو عفو درگزر سے کام لیں، سیرت مصطفیٰ کو فالو کریں، انشاءاللہ دو جہاں میں ہمارا بیڑا پار. کرم کو بھی جس پر ناز ہے وہ آپ کی ذات ہے، اور برائی کو جس سے عار ہے وہ ہم ہیں. تو یہ بڑی چوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ برائی بھی ہم سے شرما جائے. گویا ایک چوٹ کرنے کے لیے. اور میرے آقا ایسے کریم ہیں، ایسے فضل فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں کہ کرم بھی آپ پر ناز کرتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے وہ اشعار سنے جس میں انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی طرف بھی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی، سچائی کے حوالے سے ترغیب دلائی گئی، اور دیگر بھی عظمت مصطفیٰ کے پہلو پر گفتگو ہوئی. اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو